بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الفرائض میں عورتوں کے احوال کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے باپ شریک اور ماں شریک بہنوں کے احوال کے بارے میں بحث کی تھی۔ اس سبق کے اندر ہم احوال الام کو بیان کریں گے، یعنی ماں کے احوال۔ ماں کے احوال 3 ہیں۔ نمبر 1، السدس مع الولد او ولد الابن او الاثنین من الاخوة والاخوات من ای جہۃ کان، یعنی والدہ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا، جبکہ میت کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور ولد الابن یا اسی طرح پوتے پوتیاں ہوں، یا اسی طرح میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں یا 1 بھائی اور 1 بہن ہو، من ای جہۃ کان، اور وہ بھائی بہن کسی جہت سے بھی ہو جائیں، چاہے تو وہ حقیقی بہن بھائی ہو جائیں، یا باپ شریک بہن بھائی ہو جائیں، یا ماں شریک بہن بھائی ہو جائیں۔ تو ان صورتوں کے اندر والدہ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک، میت کے ترکہ میں سے، ان کان لہو ولد، اگر میت کی کیا ہو، اولاد ہو۔ تو اگر میت کا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، میت کی بیٹی موجود ہے، میت کی پوتی موجود ہے، ان سب صورتوں کے اندر والدہ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اس دوسرے نمبر پہ ہم نے جو پیچھے بات کی تھی کہ اگر 2 بہن بھائیوں میں سے بھی موجود ہوں تو اس صورت میں بھی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اس کی بھی دلیل قرآن پاک کے اندر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس صورت میں والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اب یہاں پر یہ لفظ ہے اخوتن، یہ لفظ اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ تو اخوتن کا جو حقیقی معنی تو ہے وہ ذکور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی مذکر پر، صرف بھائیوں پر، اور لیکن تغلیباً اس کا اطلاق وہ مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ بہن اور بھائی دونوں پر۔ تغلیباً۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات ہے کہ یہاں پر اخوہ سے مراد ما فوق الواحد ہے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ میراث کے اندر 2 کا عدد جو ہے وہ جماعت کے حکم ہے، 2 کا عدد جماعت کے، اسی بنا پر یعنی کہ عام عربی زبان کا تو ضابطہ ہے کہ جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے اوپر میں ہوتا ہے، لیکن میراث کے باب کے اندر میراث کا اطلاق وہ میراث میں جمع کا اطلاق 2 یا 2 سے زیادہ پر کیا جاتا ہے،
اور اس پہ صحابہ کا اجماع بھی ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الاثنان فما فوقہا جماعت، کہ دو یا دو سے اوپر جو ہو تو وہ جماعت شمار ہوگی۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اسی بنا پر علماء نے فرمایا اخوتن سے مراد کہ اگر میت کے دو بھائی یا دو بہنیں یا ایک بھائی اور ایک بہن، اور پھر وہ بھائی بہن میت کے چاہے تو وہ حقیقی ہوں، چاہے باپ شریک ہوں، چاہے ماں شریک ہوں، کسی طرف سے بھی ہوں، اور اسی طرح چاہے ان کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے یا کہ وہ محجوب ہیں، بہر صورت والدہ کو سدس ملے گا۔ یعنی اگر بہن بھائیوں کو خود ترکہ میں سے حصہ مل رہا ہے تو پھر بھی والدہ کو سدس ملے گا، اور اگر بہن بھائیوں کو ترکہ میں سے حصہ نہیں مل رہا اور وہ خود مثال کے طور پر اب کی وجہ سے محجوب ہیں، تو اس صورت میں بھی والدہ کو سدس ہی ملے گا۔ اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے مثال ہے کہ میت نے ورثاء کے اندر ماں کو اور بیٹے کو چھوڑا، تو ماں کا جو حصہ بنتا ہے وہ چھٹا حصہ بنے گا، اور ابن کا جو حصہ بنتا ہے وہ عصبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی صاحب فرض موجود ہے، تو اس صاحب فرض کے مخرج 6 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، اور 6 میں سے ایک کو ہم نے دے دیا، اور باقی جو 5 بچے وہ ہم نے ابن کو دے دیے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ میت نے ورثاء کے اندر والدہ کو چھوڑا اور اسی طرح ساتھ میں 2 بھائی چھوڑے، تو اب اس صورت میں والدہ کو تو 2 بھائی ہونے کی وجہ سے سدس ملے گا 1/6، اور اخوان 2 بھائی جو ہیں یہ عصبہ بنیں گے۔ تو اب ہم نے 6 سے مسئلہ شروع کیا، اور اس میں سے چھٹا حصہ والدہ کو دے دیا، اور باقی جو 5 بچے وہ 2 بھائیوں کو مل جائیں گے۔ اسی طرح ایک وہ بھی مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر کہ بہن بھائیوں کو خود حصہ تو نہیں مل رہا، خود تو محجوب ہیں، لیکن والدہ کا حصہ وہ کیا کر دیں گے، کم کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ یہاں پر ہم ایک ورثاء میں اب کا اضافہ کر لیتے ہیں، تو اب اس صورت میں والدہ کو تو مل جائے گا چھٹا حصہ، اور والد جو ہے یہ عصبہ بن جائے گا، اور یہ جو دونوں بھائی ہوں گے یہ محجوب ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ محجوب ہو رہے ہیں، لیکن والدہ کا حصہ یہ سدس ہی کر دیں گے۔ تو اب وہ حساب کا ترتیب پر ہم 6 سے مسئلہ شروع کریں گے، 1 والدہ کو دے دیں گے، 5 یہ اب کو دے دیں گے۔ دوسرا حال جو ہے میت کا وہ ثلث جمیع طریقہ، یعنی میت کو کل طریقہ کا ثلث ملے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مذکورہ جو ورثاء ہم نے ذکر کیے ہیں وہ نہ موجود ہوں، یعنی کہ میت کا بیٹا، میت کا پوتا، میت کی پوتی اور میت کی بیٹی، اسی طرح کیا ہے کہ میت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی دو افراد موجود نہ ہوں، تو اس صورت میں والدہ کو ہم کل مال کا تیسرا حصہ دیں گے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ورثاء ابواہ صرف والدین بن رہے ہوں، تو اس صورت میں والدہ کو ثلث ملے گا۔ تو یہ اس حال کی دلیل ہو گئی۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میت نے صرف والدین کو ورثاء میں چھوڑا ہے، تو والدہ کو تو مل جائے گا تیسرا حصہ، اور والد ہوگا عصبہ۔ تو اب ہم نے 3 سے مسئلہ شروع کیا، اور والدہ کو 1/3 دے دیا، اور باقی جو 2/3 بچیں وہ ہم نے اب والد کو بطور عصبہ کے دے دیں۔ آگے تیسری جو حالت ہے وہ ہے ثلث الباقی بعد فرض احد الزوجین، یعنی کہ والدہ کو
اگر ورثاء کے اندر احد الزوجین یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک موجود ہو تو میاں یا بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد اب جو مال بچے گا تو اس مال میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہم والدہ کو دیں گے. اسی کو ہم ثلث ما بقیہ کہتے ہیں. جیسے ہم یہاں پر ایک مثال موجود ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ میت نے اپنے ورثاء کے اندر خاوند کو، والدہ کو اور والد کو چھوڑا، تو اب والد کا جو حصہ ہے وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ہے 1/2، اور والدہ کو اب ہم دیں گے ثلث ما بقیہ تو 1/3. والد جو ہے وہ عصبہ بنے گا. تو اب یہاں پر 2 صاحب فرض موجود ہیں اور دونوں کے مخرج کی درمیان ہم نے نسبت دیکھی تو 3 اور 2 کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ تباین کی پائی جاتی ہے. تو 3 اور 2 کا ہم زو اضافہ کر لیں گے اور وہ 6 ہوگا. 3 2 بار 6. تو 6 میں سے اب نصف جو ہے 3 وہ تو ہم نے خاوند کو دے دیا، اور 6 کا جو اب نصف دینے کے بعد باقی 3 بچ گئے، تو اب 3 کا جو ثلث ما بقیہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 1. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے 3 حصے باقی ہیں تو 3 کا جو ثلث ہوگا وہ 1 بچے گا، اور 2 ہم والد کو دے دیں گے. اور یہاں پر اگر ثلث الکل کا اعتبار کریں تو وہ 2 بنتے ہیں، کیونکہ 6 کا جو ثلث الکل بنتا ہے وہ 2 ہیں. تو اگر یہاں پر ہم والدہ کو وہ ہم ثلث الکل دیں تو اس صورت میں اس کا حصہ والد کے حصے سے دگنا ہو جائے گا، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے والد کے حصے کو دگنا رکھا ہے اور والدہ کے حصے کو کم رکھا ہے. تو اگر ہم یہاں پر ثلث الکل کے اعتبار کریں تو اس صورت میں والد کا حصہ کم ہو جائے گا اور والدہ کا حصہ دگنا ہو جائے گا. اسی بنا پر علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان 2 مسئلوں کے اندر کہ جب خاوند اور والد والدہ ہوں یا بیوی اور والد والدہ ہوں، ان 2 مسئلوں کے اندر والدہ کو ثلث الکل نہیں دیں گے بلکہ ثلث الباقی دیں گے. ثلث الباقی کی دوستو ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ جس میں ورثاء کے اندر زوجہ اور ام اور اب موجود ہیں. تو زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ملتا ہے، اور والدہ کو ثلث ما بقیہ ملے گا اور والد عصبہ ہوگا. تو اب ہم نے زوجہ کا جو فرض ہے 1/4 تو اس کے مخرج 4 سے مسئلہ شروع کیا، 1 زوجہ کو دے دیا، اب باقی 3 بچ گئے. تو 3 میں سے جو ثلث ما بقیہ بنتا ہے وہ 1 بنتا ہے، وہ ہم ام کو دے دیں گے، اور باقی جو 2 بچیں گے وہ ہم والد کو بطور عصبہ کے دے دیں گے. اب ہم اس کی دلیل دیکھتے ہیں ثلث ما بقیہ کی. تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے وہی ثلث الجمیع کے لیے جو ہم نے دلیل پیش کیا نا اسی میں غور کرنا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا وَوَرِثَ أَبَوَاهُ، اس کے اندر غور ہم نے کرنا ہے کہ اگر میت کے اندر صرف والد اور والدہ ہی وارث بن رہے ہیں میت کے، تو اس صورت میں تو والدہ کو ثلث ملے گا کہ جس کا والدہ کا استحقاق ثابت ہو رہا. لیکن اگر کیا ہو کہ یہاں پر ایسی صورت ہو کہ میت کا مثال کے طور پر خاوند موجود ہے یا اسی طرح میت کی بیوی موجود ہے، تو اب اس صورت میں ظاہر بات ہے ان کا پہلے ہم حصہ نکالیں گے، پھر ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس کا ثلث کا اعتبار کریں گے، تو اس میں سے ہم والدہ کو ثلث دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر والدہ کو ثلث ما بقیہ نہ دیں بلکہ کل ترکہ کو ثلث دے دیں تو اس صورت میں والدہ کا حصہ والد سے دگنا ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق والد کا حصہ دگنا ہے اور والدہ کا اس سے آدھا رکھا گیا ہے. تو اس بنا پر والد کا حصہ دگنا رکھنے کے لیے
یہاں پر ہم نے والدہ کو ثلث ما بقیہ دیں گے، ثلث الکل نہیں دیں گے۔ اور یہ جو دلیل دوسری بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ ثلث الکل ماں کو ملے تو اس کا والد سے حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ان مسئلوں کا نام کہ جب زوج اور اب ہو یا اسی طرح زوجہ اب ہو تو ان دونوں مسئلوں کو غراوین کہتے ہیں۔ غراوین یہ غرا کا تثنیہ ہے، اور غرا جو ہے یہ اغر کی مؤنث ہے، اور اغر کہتے ہیں روشن کو۔ ایک ستارہ ہے جو زیادہ روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے، تو اس کو بھی کوكب الاغر کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیونکہ لوگوں کے مابین بہت زیادہ مشہور ہے تو اس شہرت کی بنا پر ان کو غراوین بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مسئلے کا ایک اور نام عمریتین بھی ہے، کیونکہ ان دونوں مسئلوں کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، تو اس بنا پر عمریتین بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف ہم نے توجہ دلانی ہے کہ جب ہم نے جد کے احوال پڑھے تھے تو اس کے اندر مصنف نے بتایا تھا کہ جد کے اب سے نہ 4 مسئلوں کے اندر اختلاف ہے، تو یہاں پر یہ ثلث ما بقیہ کی جو صورت ہے نا جی، یہاں پر وہ دوسرا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر احد الزوجین اور اس کے ساتھ اب ہو تو اس صورت میں ہم نے بتایا کہ والدہ کو ثلث ما بقیہ ملے گا، لیکن اگر یہ تو بالاتفاق ہو گیا، لیکن اگر والد کی جگہ اب کی جگہ جد موجود ہو ورثاء کے اندر ان 2 مسئلوں کے اندر، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہی ہے کہ اس صورت میں بھی ہم والدہ کو ثلث ما بقیہ ہی دیں گے، لیکن طرفین یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس مسئلے کے اندر ہم ثلث الکل دیں گے۔ تو یہ یعنی کہ وہ دوسرا مسئلہ تھا کہ جس میں اب اور جد کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہم آگے تمرین دیکھتے ہیں کے احوال کے حوالے سے۔ تو یہاں پر پہلی صورت اس کے اندر ورثاء کے اندر اور ابن الابن پوتا موجود ہے، دوسری صورت کے اندر اختان اور اب موجود ہیں، تیسری صورت کے اندر اخت اور اخت لابن ہے اور ہے، پہلی اخت سے مراد حقیقی بہن مراد ہے، اور چوتھی صورت کے اندر زوج اب اور موجود ہیں، پانچویں صورت کے اندر زوجہ اب ہیں، چھٹی صورت کے اندر زوج اخ لامن اور موجود ہے، ساتویں صورت کے اندر زوج ہے ہے بنت ہے اور اب موجود ہے، آٹھویں صورت کے اندر زوج اور جد موجود ہیں، نویں صورت کے اندر زوجہ اور جد موجود ہیں، اور 10ویں صورت کے اندر اختان اور اب موجود ہیں۔ جب اخ یا اخت کے ساتھ کوئی قید نہ لگی ہو تو اس سے حقیقی بہن بھائی مراد ہوتے ہیں۔ دوستو کے احوال سراجی کی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں۔ احوال الام، ماں کے احوال، وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدُسُ مع الولد او ولد الابن وإن سفل او مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كان، کہ والدہ کے 3 احوال ہیں، ان میں سے پہلا حال یہ ہے کہ میت کی اولاد یا اسی طرح میت کے بیٹے کی اولاد ہو، چاہے نیچے تک چلے جائیں تو چھٹا حصہ ملے گا، اور یا اسی طرح کہ اگر بہن بھائیوں میں سے جو کہ کسی بھی طرف سے ہو جائیں، کسی بھی جہت سے ہو جائیں، تو 2 بہن بھائی موجود ہوں تو اس صورت میں بھی سدس ملے گا۔ من ای جہت کانا کا مطلب کہ چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں یا ماں شریک بہن بھائی ہوں۔ دوسری حالت ہے وثلث الکل عند عدم ہؤلاء المذکورین، کہ والدہ کو کل طریقے کا ثلث ملے گا جبکہ مذکورہ ورثاء میں سے نہ موجود ہوں،
یعنی کہ نہ تو میت کی اولاد موجود ہو اور نہ ہی اخوہ اخوات زیادت موجود ہوں۔ اور تیسری حالت ہے وہ ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، کہ والدہ کو زوجین یعنی کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے حصہ نکالنے کے بعد جو ترکہ بچے گا تو اس ما بقیہ ترکے کا ثلث ملے گا۔ اور یہ صرف اور صرف دو مسئلوں کے اندر ہے۔ ایک مسئلہ کہ جب میت نے ورثاء کے اندر خامن چھوڑا ہو اور ساتھ میں والد اور والدہ چھوڑے ہوں، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جب میت نے ورثاء کے اندر زوجہ اور ابوین چھوڑے ہوں۔ آگے وہی مسئلہ کہ جو ما یخالف فی الجد الاب، یعنی کہ دادا والد کے ساتھ جن چار مسئلوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، تو یہ دوسرا وہ مسئلہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، کہ اگر اب کی جگہ جد موجود ہو، یعنی کہ ثلث ما بقیہ کی جو صورتحال ہے، تو اس صورت میں والدہ کو ہم کل مال کا ثلث ہی دیں گے، الا عند ابی یوسف، سوائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، کہ ان کے نزدیک جیسے اب کے ہوتے ہوئے کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، اسی طرح جد کے ہوتے ہوئے بھی اس کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ فإن لہا ثلث الباقی، کہ والدہ کے لیے جد کے ہوتے ہوئے بھی ثلث الباقی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔